اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج ماہ شعبان کی آخری جمعرات ہے اور کل ماہ شعبان کا آخری جمعہ ہوگا۔ اس کے بعد ایک بڑا ہی مبارک، برکت والا، عظمت والا مہینہ رمضان المبارک شروع ہونے والا ہے، جو اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے لیے ایک مہمان مہینہ ہے۔ ہمیں اس مہینے کی قدر کرنی چاہیے، رمضان کے روزے رکھنے چاہیے، نمازیں پڑھنی چاہیے، نماز تراویح ادا کرنی چاہیے، اور ہو سکے تو تہجد کی نماز ادا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ دوستو، اس مہینے کو ہرگز ضائع مت کریں، لیکن اس سے پہلے آپ نے ایک چھوٹا سا عمل کرنا ہے، جو عمل میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اس عمل کو آپ نے ماہ شعبان کی آخری جمعرات کے دن پڑھنا ہے، یعنی کہ اس عمل کو آپ نے آج لازمی پڑھنا ہے۔ اس عمل کا اتنا بڑا فائدہ ہوگا کہ اگر آپ مقروض ہیں، قرض کی دلدل میں ڈوب چکے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وسیلہ پیدا کر دے گا۔ اگر آپ کی اولاد نافرمان ہے تو انشاءاللہ آپ کی اولاد فرما بردار ہو جائے گی۔ اگر آپ رزق کے معاملے میں پریشان ہیں، رزق کے لیے کوئی وسیلہ نہیں، گھر میں تنگ دستی ہے، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے لیے کوئی نہ کوئی وسیلہ پیدا کر دے گا۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، عمل کرنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ اس عمل کو آپ نے کرنا کس طریقے سے ہے؟ سب سے پہلے تو آپ نے جمعرات کے دن 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کے ادا کرنے ہیں۔ جو میری محترم مائیں بہنیں اپنے خاص ایام میں ہیں، وہ ان نوافل کو ادا نہ کریں، لیکن باقی سب لوگ ان نوافل کو ضرور ادا کریں۔ لیکن ایک بات کا خیال رہے کہ جن اوقات میں سجدہ کرنا منع کیا گیا ہے، ان اوقات میں آپ نے یہ نوافل ادا نہیں کرنے، یعنی کہ نماز فجر کے بعد آپ نے ان نوافل کو نہیں پڑھنا، اور نماز عصر کے بعد آپ نے ان نوافل کو ادا نہیں کرنا۔ اگر آپ چاہیں تو نماز ظہر کے بعد ان نوافل کو ادا کر سکتے ہیں، یا پھر شب جمعہ کو بھی آپ یہ نوافل پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ نماز مغرب کے بعد پڑھنا چاہیں تو نماز مغرب کے بعد پڑھ سکتے ہیں، نماز عشاء کے بعد پڑھنا چاہیں تو نماز عشاء کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ اب ان نوافل کو آپ نے ادا کیسے کرنا ہے؟ نیت آپ نے اس طریقے سے کرنی ہے کہ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، خاص اللہ واسطے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اس طرح آپ نے ان نوافل کی نیت کرنی ہے۔ پھر آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ اب سورۃ اخلاص اتنی آسان سورت ہے کہ یہ بچے کو زبانی یاد ہے، تو آپ نے پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ اسی طرح دوسری رکعت میں بھی آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ پھر سلام پھیرنے کے بعد آپ نے اپنی جگہ سے کھڑے نہیں ہونا، بلکہ آپ نے اپنی جگہ بیٹھے رہنا ہے۔ اگر تو میری محترم مائیں بہنیں اپنے خاص ایام میں ہیں، تو جیسا میں نے بتایا کہ انہوں نے یہ نوافل ادا نہیں کرنے، لیکن جو عمل آپ کو بتانے لگا ہوں وہ یہ عمل کر سکتی ہیں۔ آپ نے اپنی جگہ بیٹھے رہنا ہے اور 100 مرتبہ اللہ رب العزت کے یہ نام پڑھنے ہیں، جو نام میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ آپ نے اپنے ہاتھ میں تسبیح پکڑ لینی ہے، اور سب سے پہلے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں، 1 مرتبہ پڑھے، 3 مرتبہ پڑھے، 5 مرتبہ پڑھے، اس سے زائد پڑھے، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اس کے بعد آپ نے تسبیح کے ہر دانے پر
اللہ رب العزت کے ان ناموں کو پڑھنا ہے، یا اللہ یا مالک الملک، یا اللہ یا مالک الملک۔ ہر دانے پر آپ نے اللہ رب العزت کے ان ناموں کو پڑھنا ہے۔ جب آپ ایک تسبیح اللہ رب العزت کے ان ناموں کی پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے تسبیح کے ہر دانے پر استغفار کی دعا پڑھنی ہے۔ اب استغفار کی بہت سی دعائیں ہیں، آپ کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کو دعا نہیں آتی تو آپ صرف اتنا پڑھ لیں، اللہم اغفر لی، یہ بھی استغفار کی دعا ہے۔ اگر آپ کو یہ دعا بھی نہیں آتی تو آپ صرف اتنا پڑھ لیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ جب آپ 100 مرتبہ یعنی کہ ایک تسبیح استغفار کی پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور پھر آپ نے اپنے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ جس مقصد کے لیے، جس حاجت کے لیے آپ نے یہ عمل کیا ہوگا، اس کے لیے آپ نے خصوصی دعا مانگنی ہے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، استغفار کا عمل اس لیے بتایا ہے، استغفار کرنے سے اللہ رب العزت بندے کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ آگے رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ جب آپ ماہ شعبان میں ہی استغفار کا ورد کر لیں گے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں گے، تو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں آپ کے روزوں کو بھی قبول فرمائے گا، آپ کی نمازوں کو بھی قبول فرمائے گا، اور آپ کے جتنے گناہ ہوں گے اللہ تعالیٰ ان تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ کتنا بڑا فائدہ ہوگا جب آپ ماہ شعبان کی آخری جمعرات کو استغفار کا ورد کر لیں گے۔ تو جب آپ یہ عمل مکمل کر لیں، پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر، گڑ گڑا کر اپنے مقاصد کے لیے دعا مانگنی ہے۔ اولاد نافرمان ہے تو اولاد کی فرما برداری کے لیے دعا مانگے۔ گھر میں رزق کی تنگ دستی ہے تو رزق کی تنگ دستی کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگے۔ اگر کوئی حاجت ہے، کوئی مقصد ہے جو پورا نہیں ہو رہا، تو اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگے۔ اگر مقروض ہے، قرض اترنے کا کوئی بندوبست نہیں ہو رہا، کوئی آثار نظر نہیں آ رہے، تو قرض کے بندوبست کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگے۔ بے اولاد ہیں تو نیک اولاد کے لیے دعا مانگے۔ یہاں تک کہ آپ اپنے ہر مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خصوصی دعا مانگے۔ انشاءاللہ آپ کے ہاتھ اٹھانے میں دیر ہو سکتی ہے، لیکن آپ کی دعا کی قبولیت میں ذرا دیر نہیں ہوگی، بشرطے کہ آپ کی دعا جائز قسم کی ہونی چاہیے، اور جو عمل آپ نے کیا ہوگا اس عمل میں آپ کا یقین پختہ ہونا چاہیے۔ آپ کا یقین پختہ نہیں ہوگا تب تک آپ کو اس وظیفے کے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، ایسے موقع اللہ رب العزت بار بار عطا نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ موقع عطا کیا ہے، اس موقع سے ضرور فائدہ اٹھائیں، اور جس طریقے سے آپ کو عمل بتایا ہے اس طریقے سے عمل کریں۔ اول آخر درود پاک پڑھیں، اور درمیان میں 100 مرتبہ تسبیح کے دانوں پر یا اللہ یا مالک الملک اور استغفار کی دعا 100 مرتبہ پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ کو اس عمل کا اتنا زیادہ فائدہ ہوگا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل ماہ شعبان کی آخری جمعرات کے دن مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔